کرسچن کمیونٹی کے احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے سیالکوٹ جلسے کا مقام تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو CTI گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے روک دیا تھا۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی تیاریاں شروع، 1 لیٹر پیٹرول 195 روپے ہونے کا خدشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق کل اہم فیصلہ متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات پر دی جانے والی سبسڈی کو مرحلہ وار ختم کیا جا سکتا ہے۔ مکمل سبسڈی ختم کرنے سے ڈیزل کی قیمت 230 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ عمران خان کی صحافیوں سے بات چیت، کہا جن لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ان سے تو بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جاتا۔ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے صرف 2 اختلافات تھے۔ مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے، عثمان بزدار کی جگہ کسی اور کو لگاتا تو پارٹی میں دھڑے بندی ہو جاتی۔ صدر میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں مچنے والی بھگدڑ کے دوران 15 سالہ لڑکی کے مبینہ اغوا کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق 15 سالہ لڑکی کے اغوا کا مقدمہ پریڈی پولیس نے درج کر لیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت بے نقاب ہو رہی ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا سکتا ہے، یہ لوگ اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کی ہدایت پر سیالکوٹ پہنچ رہے ہیں، سیالکوٹ کو خواجہ آصف سے پاک کرنا ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے عمران خان کو ملک کے لیے سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا، کہا عمران خان لوگوں کو اکسا رہا ہے اور سب کو غداری کی سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، جو عمران خان کی نااہلی پر بات کرے گا وہ غدار ہے۔ محکمہ موسمیات کی ملک میں گرمی کی لہر مئی کے آخر تک شدت کے ساتھ برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ آج شام سے 17 مئی کے دوران گرمی کی لہر میں کمی متوقع، زیادہ درجہ حرارت ہیٹ اسٹروک کا سبب بن سکتا ہے۔ عمران خان اور ان کی ٹیم نے معیشت کو تباہی کی نہج پر پہنچایا، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا رد عمل، کہا پچھلی حکومت کے 4 برسوں میں اربوں روپے کی چوریاں ہوئیں، ایسے فیصلے ہوئے جن سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ہب ڈیم سے کراچی کو پانی سپلائی کرنے والی کینال میں شگاف پڑ گیا، جس کے باعث شہر کو پانی کی فراہمی بند ہو گئی۔ ہب کینال کی مرمت اور پانی کی سپلائی بحال ہونے میں 24 سے 48 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے خارجہ امور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ متاثرہ چینی فیملیز کے ساتھ پوری قوم اظہار افسوس کرتی ہے، پاک چین دوستی کے دشمنوں کو معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو فوری وطن واپسی سے روک دیا۔ اسحاق ڈار حالات معمول پر آنے تک وطن واپس نہیں آئیں گے، جبکہ شریف خاندان کے سیاسی مستقبل کے لیے نواز شریف کا ملک میں ہونا ضروری ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر عہدے سے فارغ ہونے کے بعد بھی سرکاری گاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کے بجائے خود استعفیٰ دیا تھا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 35 سالہ عامر خان 2009 میں یوکرین کے اینڈی کوٹلن کو شکست دے کر غیر متنازع IBF لائٹ ویلٹر، جبکہ وہ 2011 میں ورلڈ باکسنگ چیمپئن بنے تھے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کے 6 ماہ کے اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ رمیز راجہ نے 6 ماہ میں 39,17,000 روپے کی رقم خرچ کی۔ انہوں نے صرف وہیکل الاؤنس کی مد میں 5,77,000 روپے سے زائد رقم خرچ کی۔ ٹک ٹاکر دانیہ ملک نے شوہر عامر لیاقت حسین پر نئے الزامات لگا دیے، کہا عامر لیاقت مجھے کبھی کبھی شاپنگ کے لیے بھیج دیتے تھے، مارکیٹ بھیج کر کہتے تھے کہ جب تک میں نہ کال کر کے گھر آنے کا کہوں باہر ہی رہنا۔ اس دوران انہیں جس کی ضرورت ہوتی تھی اسے گھر بلا لیا کرتے تھے۔ عامر لیاقت کہتے تھے کہ اگر شاپنگ سے گھر جلدی بھی آنا پڑ جائے تو مجھے آدھا گھنٹہ قبل بتا دینا اور پھر گھر آنا۔ امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان انتقال کر گئے۔ ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے خاندان کے افراد نے جمعے کے دوران ابوظہبی کے البتین قبرستان میں شیخ خلیفہ کی آخری رسومات ادا کی۔ بورس جانسن نے وزراء کے ہمراہ اپنی کابینہ پر زور دیا کہ وہ 1 مہینے کے اندر 90,000 سول سروس کی ملازمتوں کو کم کرنے کا منصوبہ لے کر آئے تاکہ زندگی گزارنے کے اخراجات سے نمٹنے کے لیے نقد رقم کو آزاد کیا جا سکے۔ اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے قتل ہونے والی خاتون صحافی شیرین ابو عقلہ کے جنازے پر اسرائیلی پولیس نے حملہ کرتے ہوئے شرکاء کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے شہید خاتون صحافی کا تابوت زمین پر گر گیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، مزید باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل۔